فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رکھو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کا علم لے کر نکلتا ہے، توحید کا پرچم تھامتا ہے، لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، اور قرآن میں جو احکامات ہیں وہ لوگوں کو سناتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ پروپیگنڈا۔ اس کے نتیجے میں تکالیف آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، ہرڈل بنائی جاتی ہیں، اور ماحول کو یکسر خراب کیا جاتا ہے۔ اتنا خراب کیا جاتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا دل اچٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو وحی دی جا رہی ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس کو پکڑے رہو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ سیدھا راستہ جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے، تم جو ہے اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو کہ جس راستے پہ میں چل پڑا ہوں وہ راستہ ہی اچھا راستہ ہے، وہ راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی میں یہ کامیابی ہے۔ تو یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہوئی ہے کتاب، اس کو ہم بھی مضبوطی سے پکڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو تم مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی جو ہے یہ قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، اور فرقہ فرقہ نہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، اپنی بولی نہ بولنا، اور بغیر دلیل کے اختلاف نہ کرنا۔ تو ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں نا، وہ دیکھیں اس کی بیس جو ہے وہ عام تاریخ کے معاملات ہیں۔ تاریخ میں کسی نے کسی طرح اس کو قلم بند کیا، کسی نے کسی طرح نوٹ کیا، اپنا انٹرسٹ بھی شامل تھا، اور وہ جو اس وقت کے حکمران تھے ان کا انٹرسٹ بھی شامل، اور اپنے انداز سے ہر بندے نے آبزرو کیا، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے قلم بند کر لیا۔ تو تاریخ کو لے کر اختلافات کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس طرف آؤ، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ تاریخ پہ اگر کوئی ہماری سستی ہو جاتی ہے یا ہم نہیں تاریخ کو فالو کرتے تو کسی جگہ پر یہ معاملہ نظر نہیں آتا کہ ہم گناہ گار ہو رہے ہیں۔ قرآن کو چھوڑیں گے، اس کے فیصلوں کو چھوڑیں گے، اس کے حکموں پہ ہم نظر ثانی کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ ہے وہ آئین ہمارا جس پر چلنا ضروری ہے۔ تاریخ میں چلے جائیں گے تو کبھی بھی ہمیں دوسرا سرا نہیں ملے گا رسی کا، ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اس وقت بٹی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ اختلافات سے بھرا ہوا ہے، ہر دوسری پوسٹ ہمیں اختلاف کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور ہمیں شدت پسندی کی طرف لے کر جا رہی ہے، ہمیں نفرت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہم ایک ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بیگانے ہو رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ قرآن کو چھوڑا ہوا اور تاریخ کو پکڑا ہوا ہے، اور جذباتی ہو چکے ہیں۔
دیکھیں جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے نا تاریخ میں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہونی، ہم سے پوچھ ہونی ہے کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ سورہ عصر پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں ہمارا کردار جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے۔ 4 ہمارے رول ہیں ادھر، 4 اسائنمنٹس ہیں بڑی بڑی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تاریخ میں یہ واقعہ ہو تو تم اپنی اس میں رائے ظاہر کرو، تمہارا کیا اس میں نظریہ تھا، تم کس کو یہ زیادہ فوقیت دیتے تھے، تم کس کو جو ہے وہ رائٹ پہ لے کر جاتے تھے۔ یہ سوال ہم سے نہیں ہونے، میں آپ کو بتاؤں، ہم سے سوال ہونے ہیں کہ ایمان لائے ہو، سکا ایمان تھا تمہارا، اور ایمان کی بابت تم نے اچھے عمل کیے ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں میں لے کر آئے جو تمہارے نبی کرتے رہے ہیں، اس سیرت کو تم نے فالو کیا ہے۔ تیسرا یہ بات ہوگی کہ خود تو عمل کیا ہے، دوسروں کو بھی بتایا کہ نہیں بتایا، اللہ کیا چاہتا ہے، قرآن میں کیا تعلیم دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام کرتے تھے، کیسے تم نے دین کو سمجھا اور کیسے اس کو آگے منتقل کیا، حق بات آگے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تکالیف میں تم نے صبر کیا، جس کو تکلیف آ رہی تھی تم نے اس کو صبر کی تلقین کی، بتایا کہ یہ چیزیں آتی ہیں، ان کے دل کو جو ہے مضبوط کیا تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھی میں نہیں کچھ کرتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جس میں جن کے نا دل حق بات سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے کہنے کو، لیکن لوگوں کے جب تانے آتے ہیں نا تو پھر وہ دل ہارتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں ہی رہنا ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، اس کو کیا بتانا، اس سے بات کیا کرنی، یہ چیز جو کرتا ہے کرتا رہے۔ پھر وہ جو ہے وہ ڈپلومیسی میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرو اور ان کو قائم کرو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکلیف آئی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تکلیف عارضی ہے، لیکن یہ جو تکلیف اس کا افزانہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں کہتا ہے کہ ہر بندہ خسارے میں سوائے وہ 4 چیزیں رکھنے والے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جو وحی ہے اس کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو سننا ہماری ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بندہ بھی دنیا میں آیا ہے نا وہ ٹرائل پہ ہے، ٹرائل پہ، اس سے اس کی کارکردگی کا پوچھا جائے گا، اور چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عن قریب پوچھا جائے گا۔ اب وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے کہی کہ یہ نہ سوچیں کہ ایسے یہ نظام بنا ہوا ہے، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے تمہارے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ایڈوائز سے مراد ہوتا ہے کسی کو کھڑے کر کے سمجھا دینا، ایڈوائز سے مراد ہے کسی کو وارننگ میں لے کر آنا، اس کو بتانا کہ یہ تمہاری اسائنمنٹ ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں تمہارے لیے آرڈرز ہیں، تم نے ان کو فالو کرنا ہے، یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، تمہاری امت کے لیے یہ آرڈرز ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ عن قریب اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہونی ہے،
اس کا مطلب یہ جو آئین ہم پہ نازل ہوا ہے نا قرآن، اس کو ہم نے سمیٹا ہوا ہے تاکہ نسیان میں، کبرڈ میں رکھا ہوا ہے، غلاف میں بنا رکھا ہوا ہے، سارا سال ہم اس کو دیکھتے نہیں، اور ہم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو چھوئے بغیر، سمجھنے کے بغیر، اس پر عمل کرنے کے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بحثیت مجموعی امت کا یہ خاصہ جا بنا ہوا ہے۔ امت اس کے بارے میں ڈکلیئر کر چکی ہے اپنے آپ کو کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ سینہ بسینہ باتیں آ گئی ہیں سامنے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن ہمیں نا اس کی ورق گردانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں اس کا نفاذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، اس کو چوم لیا ہے، اس کو سینے سے لگا لیا ہے، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، ہم اس کو پیچھا نہیں کرتے، ہم اس کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ تو اب یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں نصیحت ہے، آرڈرز ہیں، اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان آرڈرز پہ کتنی تم نے امپلیمنٹیشن کی ہے۔ اصل میں جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ تن آسانی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بحثیں سنیں، ہم بحثوں میں حصہ لیں، ہم ایک دوسرے کو نعوذ باللہ پتہ نہیں منافق اور کافر تک کہہ دیتے ہیں، ضد میں آ کر، جوش میں آ کر ایک دوسرے میں پتہ نہیں کیا ہم ایلیگیشنز لگاتے ہیں۔ تو بات تو یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ قرآن کو سیکھو، اس میں سے نصیحتیں لو، اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ جو نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے نا، یہ نصیحت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھو۔ دیکھیں نا، ہم یہاں پر اگر عربی لینگویج پڑھتے رہیں گے پھر بھی ہمیں نصیحت حاصل نہیں ہونی، پھر بھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ اس میں کیا ہے۔ نصیحت حاصل کیسے ہوگی؟ جب ہم ایک ایک لفظ پہ دیکھیں گے، ایک ایک آیت پہ غور کریں گے، اس سے ریلیونٹ مٹیریل کو دیکھیں گے، عربی زبان و ادب کو ہم سیکھیں گے، اور پھر جو ہے اس پہ کنسیڈریشن ہوگی، رائے لی جائے گی، پھر اس کو سمجھا جائے گا۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اتنی کمپریہنسو کتاب ہے کہ جب بھی آپ آیت پڑھیں گے اور وہی آیت اگلے دن پڑھیں گے تو آپ کو ایک نیا مزہ دے گی، لطف دے گی، نیا اس میں فہم نظر آئے گا۔ یہ ہر دفعہ نیا بندے کو میسیج دیتی ہے، خوبصورت میسیج ملتا ہے، تو بندہ اندر ہی اندر سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو۔ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بتائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ عزیز طلبہ دیکھیں، ہمیں ماشاءاللہ 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے، تو آپ دیکھیں کس انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو فرماتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے، قرید قرید کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور ہر چیز کو ایسے ڈیفائن کر رہا ہے۔ یہاں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ غور کریں کہ اے محمد، ہم نے تم سے جو پہلے پیغمبر بھیجے ہیں، کیا ہم نے اس میں کوئی میسیج دیا کہ تم اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لو؟
اور ان کی عبادت کی جائے۔ یہ ہم نے کہا یہ سوال ہے۔ یہ سوال اللہ نے کیوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں بھی یہی چیزیں دیکھی ہیں کہ ان کو حق بات کی طرف لے جایا گیا، وہ باطل کی طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی جو ہے وہ بابت تعلیم دی گئی، وہ جو ہے اور باتوں میں الجھنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اور تعلیم نہیں دی گئی تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو معبود بانے۔ تو یہی پیغام تمہاری امت کے لیے ہے کہ تم اور تمہاری امت صرف اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کرو۔ تو معبود کے بارے میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ معبود کا لفظ جو ہے یہ اس قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، اور لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب دیکھیں کہ کتنا علم ہے، کتنی تاریخ ہے، اس میں اس کو اگر ہم سم اپ کریں نا، اس علم کو، جتنا کائنات میں علم ہے نا، اس کو ہم سم اپ کریں، اس کو مختصر کریں تو کیا نکلتا ہے؟ اس میں لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ یہ سارے علوم جو ہے نا، سارے علوم یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اتنا مضبوط بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور کسی نبی کو یہ میسج نہیں دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لیا جائے۔ اور یہ معبود کسے کہتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جو پرائرٹی بنتی ہے وہ اللہ کی بنتی ہے، اس کو معبود کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہماری زندگیاں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں نا، اس میں پرائرٹیز بنتی ہیں۔ سونے کی پرائرٹی ہے کہ ہم نے نیند آ رہی ہے، سونا ہے۔ ہمیں ورکنگ کی پرائرٹی ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، اور ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ پرائرٹیز ہماری ہوتی ہیں۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ پرائرٹیز ہم بناتے ہیں نا، کتنی پرائرٹیز بنتی ہیں۔ ابھی آپ ابتدا میں آپ نے پرائرٹی بنا لی ہیں کہ میں ایسے ایسے چلنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لے اور اس کے آرڈرز کو اوبے کرے، یہ اس کی پرائرٹی ہے۔ جہاں ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ترجیح میں لیں گے نا، وہاں کام خراب ہو جائے۔ وہ ضروری نہیں ہے کسی دوسرے بندے کو معبود ماننا، کسی چیز کو اللہ سے ہٹ کر ترجیح دے دینا اس کو معبود ماننے کے مترادف۔ اور معبود جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھا جائے گا تو یہ شرک بن جاتا ہے، یہ شرک بن جاتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اگر ہم اس کام میں مشغول رہیں، اس کو پرائرٹی دے دیں اور اللہ کے حکم کی پرائرٹی کو نظر انداز کر دیں، تو یہ پھر معبودیت ہماری اس کام کی طرف ہو جائے گی، ہماری جو ہے نا توجہ اس کام کی طرف ہو جائے گی، اور ہم اللہ کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی معبود ہے، اس سے ہم ہٹ جائیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو ہر چیز میں پرائرٹی اللہ کی ہے، اس کو ہر وقت سامنے رکھنا، یہ اس کو الہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔